بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ریاض ٹاک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام ریئل ٹاک ود ریاض ٹاک۔ آج جس جگہ پر میں موجود ہوں اندرونی شہر میں، یہ ایک بہت مشہور و معروف شخصیت جوید الیاس بٹ صاحب کا گھر ہے۔ جوید الیاس بٹ صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ کم ہی آتے ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں دعوت دی، انہوں نے کہا جی آگے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، لیکن میں نے کہا جی آج اچھا موقع ہے تو ان کا انٹرویو بھی کر لیا جائے، ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی گفتگو کر لی جائے۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں تو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی جان، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں؟ تھینک یو بھائی جان۔ اور بٹ صاحب سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ آپ نے آج دعوت دی لیکن ہم نے کہا کہ موقع غنیمت ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے چند باتیں ہو جائیں، چند چیزیں، کیونکہ بٹ صاحب جو ہیں جوید الیاس بٹ مشہور و معروف شخصیت کے مالک ہیں، ان کا ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن یہ ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہیں یہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس پہ نہیں آتے اور نہ ہی اپنے انٹرویوز، نہ ہی کوئی زندگی کے اتار چڑھاؤ۔ آج موقع غنیمت ہے، ہم ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا میں نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور ہونے کی خواہش نہیں ہمیں، بس آپ ہمیں جانتے ہیں اتنا کافی۔ ریاض بھائی میں جاتا رہتا ہوں لیکن ذرا کام ہے، لیکن اس وقت کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا فیملی میں ٹائم دے رہے ہیں۔ لیکن تو آپ کو پتہ ہے پہلے تو 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے میں نے سیاست اور لوگوں کی خدمت ہی کیا ہے۔ ہاں جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کہ جی میں تو بس سماجی فلاحی اور سیاسی مصروفیت میں رہتا ہوں اور مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے پکڑ لیا، آپ اس کے ساتھ تو بات کرنی پڑے گی۔ اچھا بٹ صاحب کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں اور جس بھی جو ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ الیکشن ہو، ملکی الیکشن ہو یا سیاسی طور پر الیکشن تنظیموں کی ہوں یا کسی بھی مارکیٹ کی ہوں، وہاں پہ جن افراد کی، جس گروپ کی یہ حمایت کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا کہ آج تک کامیاب کیا فارمولہ ہے ان کا، کہ کس طرح وہ ان کے ساتھ سپورٹ کر کے ان کو جتواتے ہیں۔ یہ آج ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اپنا فارمولہ خفیہ ہمیں بتا دیں۔ جی برسد کیا فارمولہ یہ ہے؟ فارمولہ کچھ نہیں، کہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے اور وہ میرا مالک کہتے ہیں نا کہ فتویزو منتشا فتوزیل منتشا، میرا مالک اس نے دینے والا ہے۔ تو بس ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں، اچھے دوستوں کو چنتے ہیں، محنتی لوگوں کو۔ تو اس میں الیکشن تو وہی ہے، بس ڈور ٹو ڈور ایکسرسائز کی، لوگوں کو قائل کیا، کیونکہ آپ محبت سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں، کسی کو زبردستی تو نہیں آپ کر سکتے۔ پھر الیکشن والے دن الیکشن ہوتا ہے، رزلٹ لینا ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانا کوئی کسی نے دینا ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کس نے دینی ہے، یہ چیزیں ہم بائی پیپر لے کے آتے ہیں اگر زیادہ تر۔ تو اللہ ہار جیت تو ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ دیتا ہے میرا مالک۔ تو باقی دوست احباب، بڑے بڑے اچھے سیاسی دوست، میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہیں، اقبال صاحب، جنگیر بزرگ صاحب، جلاوٹ بٹ صاحب، اور سیاسی لوگ بڑے بڑے اچھے دوست ملے لائف میں، ذوالفقار گوری ہے، تو ٹیم ورک عارف نسیم کشمیری، اس کے علاوہ ظاہر ذوالفقار خان، شکیل میر چنی، تو تاجروں میں مجھے ہمایوں میر صاحب ہیں، انصر ظہور بٹ صاحب ہیں، اس کے علاوہ رانا شارون ہے، ملک سلیم ہے، کامران بٹ ہے، کافی دوست احباب جو محنت کرنے والے، شیروں والے سے بھی کافی لوگ ہیں۔ شہر میں دیکھیں ایک سسٹم ہے، ایک بندہ جب ہم لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا۔ اچھے استادوں سے ملے، ان سے چھوٹی چھوٹی ہم نے بریکیاں سیکھی ہیں لائف میں۔ تو اب تو میں کافی چوزی ہو گیا ہوں الیکشنوں میں، ہر کسی کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو پہلے تو تھا کہ ہر معاملے میں پارٹیسپیٹ، سیاسی جتنے ایونٹ ہوتے کرتے تھے، تو اب میں چوزی ہو گیا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بندہ کیسا ہے، پھر اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن میں کچھ بھی نہیں ہوں، لوگوں نے آپ کو میرے بارے میں زیادہ بتا دی، میں بڑا ادنا سا انسان ہوں۔
जी भट्ट साहब देखें, इतने मतलब कि माशाल्लाह नाम भी है और मकाम भी है, लेकिन वो कहते हैं कि टीम वर्क के अलावा ये कामयाबी नहीं होती, टीम वर्क के साथ ही चलते हुए जो है ये मैं काम करता हूँ। और सबसे मेन चीज़ है कि उस्तादों ने ऐसी ऐसी बारीकियाँ बताई हैं जिसके हम मेरिट पे रहते हुए भी ये सारा काम करते हैं। भट्ट साहब की क्योंकि यहाँ पर पैदाइश भी हुई और यहीं अंदरून शहर और बैरून शहर भी पूरे पंजाब में इनका नाम है, और साइलिन और जितने मुतासरीन हैं इनके पास आते हैं और मुख्तलिफ महकमों में जाके अपना काम करवाते हैं। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं कि जितने भी अहले इलाका है, मैंने पूछा है, किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि भट्ट साहब ने हमारे साथ ज्यादती की है या भट्ट साहब ने हमारे साथ इस तरह धोखा किया, और हर किसी ने तारीफ की है। तो ये क्या आप तारीफ के काबिल तो आप हैं, लेकिन लोगों के काम मुख्तलिफ महकमों में हम गए हैं, आपका बड़ा अच्छे अल्फाजों में आपको जो नाम दिया जाता है, तो किस वजह से, खुदा खौफी की वजह से ये करते हैं या अपनी सियासी वो किरदार को चमकाने के लिए ये करते हैं कि मैंने आइंदा अगर इलेक्शन लड़ा तो ये जो लोग हैं मेरे साथ चलें, क्या वजह है? तारीफ सिर्फ मेरे मालिक की, मेरे अल्लाह पाक की, जो तारीफ के लायक है। तो बेसिकली जब मैं इलेक्शन हम लोग जीते ना, मेरा कज़न नवीद लियास भट्ट मेरा बड़ा भाई है, तो मैं फिर हमारी एक टीम वर्क था पूरा, कैसर मीन भट्ट साहब थे और कोई दोस्त अहबाब। तो मेरा जो होता था ना विजन, सुबह सुबह उठता था, लोगों खुद सारे दरोगों को बुलवाना, सफाइयाँ करवानी और मुख्तलिफ उनके काम छोटे मोटे जो भी हैं वो करवाने। तो उस दौरान ना काफ़ी लोगों को नौकरियां, मैंने बड़े थे उनकी आवाज़ चलती थी, वो किसी को कारपोरेशन में और ये कच्चियाँ चलवा दो, किसी को वापडा में, किसी को पुलिस में, किसी को ये हॉस्पिटल्स में। तो काफ़ी लोगों को मैंने उस वक्त काफ़ी लोगों को भर्ती किया है और रिजल्ट उन लोगों का चल रहा है, आज अल्लाह का शुक्र है। और कई ऑफिसर बन गए उन लोग, मेरा कोई कमाल नहीं। और वो समझने मतलब छोटा सा भी कोई अच्छी नेकी सोचता है या करता है तो अल्लाह ताला उसको बड़ा नाम दे देते हैं, वो नाम है। तो देखिए मैं सियासत अपनी क्या चमकानी है, मेरी उम्र नहीं है, मैं अब टिकट थी एमपी की मिली थी मुझे, तो मैंने एक दोस्त से भाई है तो उसको दे दी। कोई मसला पड़ गया था आपस में, तो मैंने जो सेक्रीफाइस करेगा अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा अच्छा दे देगा। तो मेरी नीयत साफ़ होती है, मैंने हिकमत खलक की है, मोहब्बत की है लोगों से, और यही लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। ये लोग मेरे साथ ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे ताजर कम्युनिटी के लोग, और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेरी पार्टी है अंदरून शहर, मैं प्रेसिडेंट हूँ जोन का, PP146A और PP146B दोनों जो है जोन, दोनों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये मेरी प्लेजर है कि उन लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। उसके अलावा मैं पिछले 20 साल से शूमटेरियल मार्केट का चेयरमैन हूँ। पिछले 7-8 से मैं ग्रैंड ट्रेडर अलायंस का लाहौर का अंदरून शहर का सरपरस्ते वाला हूँ। तो नीयत साफ, सब सारा कुछ नीयतों पे। जी बस सब यही कह रहे हैं कि अमलों का दारोमदार जो है नीयतों पर है, और मेरी नीयत साफ़ है, इस वजह से जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हर कोई मुझे मोहब्बत भी करता है और चाहत भी करता है। और अल्लाह ताला ने मैं, और सबसे मेन चीज़ है कि खुदा खौफी भट्ट साहब जुवेद लियास भट्ट साहब में है, खुदा खौफी से ये लोगों का काम करता है। इनको कोई रिस्पॉन्स की वो नहीं है, तमा नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि मुझे कोई रिस्पॉन्स देगा, तो उसी वजह से जो माशाल्लाह कामयाबी और लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, मैंने ये भी देखा है कि चंद रोज़ कबल या कुछ अर्सा कबल कोई सोशल मीडिया पे आपके बारे में कोई बातें भी हो रही हैं, कोई लोग ऐसे बात कर रहे हैं, क्या वजह, वो कौन है, आप उनको जानते हैं, उन्होंने क्यों ऐसी बातें की हैं? मैं तो नहीं जानता किसी को, हो सकता है किसी की दिलाजारी को मेरा नाम लेके किसी ने कर दी हो, क्योंकि कुछ मेरे रिश्तेदार हैं वो अपना होते हैं छोटे मोटे नजायज़ हो जो हसद वगैरह जेलसी हर शरीके में होती है, तो ह्यूमर्स गलत फहमियाँ अक्सर मेरा नाम लेके फैलाते रहते हैं जिसका मुझे पता भी नहीं। तो वो मैं एक वाक़या मेरा छोटे होते का कि मैं जब एक्सरसाइज करता कि हमारे 2 खाड़े हैं, एक मेरा अंकल गोगा चला रहा है और एक मेरा बड़ा भाई है चांद पहलवान वो चलाता है। तो खाड़े वगैरह जाते थे तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते थे, तो अपना एक जवानी का नशा होता है। तो एक कमज़ोर सा बंदा 3-4 दफ़ा मेरे आगे से गुजरा, मैंने नोटिस नहीं किया, तो मुझे मेरे पास रुक के कहता है ये मैंने 3-4 दफ़ा बाबू जी आपके पाँव में पाँव रखा है तो आपको महसूस नहीं हुआ? मैंने कहा यार नहीं।
कहते हैं मुझे 2-3 थप्पड़ मार दें मैं मशहूर हो जाऊँगा। मैं हंसना शुरू हो गया तो मैंने उसको गले लगा दिया, मैं यार तू मेरा यार बन जा, आप भी मशहूर हो जाए। तो मुख्तसर हर किसी पाँव पे पाँव रखने वाले को ध्यान नहीं देते, और वो लोगों को भी सोचना चाहिए, किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए या बुरे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं किसी को अगर जलील करने की कोशिश करूँगा या कोई बैड उसके खिलाफ साजिश करोगे तो मैं वहाँ जलील करूँगा जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त है। और दूसरा शेर खुदा मौला अली फरमाते हैं कि ऐसे अल्फाज मुँह से मत निकालो जो तहरीर बनते। और एक मुसन्नफ लिखते हैं कि अल्फाजों के दांत नहीं होते, जब ये काटते हैं तो उनके ज़ख्म ज़िंदगी भर नहीं बढ़ते। तो किसी की दिलासारी नहीं करनी चाहिए। तो हमने खिदमत की है लोगों की, ये मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे ताजर कम्युनिटी है, इनसे पूछ लें। तो मैंने प्यार करके प्यार हासिल किया, पहलवानी से या ज़बरदस्ती या बदमाशी से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। तो मुख्तसर ये है कि अगर हमने तंजीमें चलाई हैं, अगर ताजर तंजीमें, तो मैंने किसी को चंदा नहीं कभी लेने दिया, किसी प्रेसिडेंट से हमारे पूछ लें, ना किसी को कभी फैसले करने हैं। दुकानदार अपने फैसले खुद करें। हमारा काम है कोई छोटे मोटे इनके थाने का काम है, कोई वापडा के मीटर लगवाने हैं, कोई सुई गैस का काम है, कोई थरों का कारपोरेशन के साथ कोई सेटिंग है, कोई उसके अलावा कोई स्ट्रीट लाइटें हैं या सड़कें बनवानी है, आप जैसे भाइयों को कह के करवा देते हैं काम। तो यही होना चाहिए। ये नहीं है कि आज जो भी हमारे साथ फैसले करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जी देखिए ना, हर इंसान का जो है वो इब्तदाई जो ख्वाहिश है या ज़रूरत है वो रोटी कपड़ा मकान है और अपना किचन चलाना है। तो इसी हवाले से भट्ट साहब जो हैं वो ये छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं आजकल, ये बड़े हैं काम। अगर हम किसी महकमे में आम आदमी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, किसी थाने में जाता है कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन भट्ट साहब जो हैं वो जाके फौरी उस पर जो कार्रवाई करवाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि भट्ट साहब बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेल चुके हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने अपना एक मुकाम और नाम पैदा किया, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। अभी इन्होंने बताया कि इनके पहलवानी के अखाड़े में हैं जहाँ पे अभी भी ट्रेनिंग हो रही है। तो मुझे ये पता लगा कि इन्होंने क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया। और ये पूछते हैं कि क्रिकेट को छोड़ के ये सियासत में या समाजी वो जो मामला है उसमें किस तरह आगे और कहाँ पे क्रिकेट इन्होंने खेली, कौन सी जो है इंटरनेशनल टीम सुना है कि कोई आई थी तो उनके खिलाफ इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। क्रिकेट की बड़ी लंबी स्टोरी है। मैंने अंडर 14 खेली है, पहले मेरे कोच थे अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब और अफजाल भट्ट साहब, उनके अंडर। फिर अंडर 16 खेली, फिर इंटर कॉलेजिएट खेला मैंने MU कॉलेज की तरफ से, वो भी मेरे अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब कोच थे। फिर मैं लाहौर अंडर 19 का कैप्टन रहा हूँ। 1998 में जो अंडर 19 की टीम जीती है उसका मैं कैप्टन था। और उसमें इमरान ताहिर, हमायूं फ़रत, इमरान फ़रत, सैयद अली रज़ा, इरफान फाजल और मेरे कई दोस्त, आदिल निसार, और उनको मैं लव यू लिखाऊंगा मेरे हमारे चैनल के तरफ से। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने लाहौर की तरफ से खेली है। ग्रेड 2 जो थी मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से और वापडा की तरफ से। और इंग्लैंड की जो टीम आई थी जिसका फ्लिंट ऑफ कप्तान था निर्मल का, उनके खिलाफ मैंने 1998 और 99 का वो मैच खेला था। तो अच्छा दौर था। अपना सऊद खान साहब मेरे कोच थे, अली ज़ियाद साहब थे जिनको जोली भाई भी कहते हैं। तो बड़ा अच्छा दौर है, बड़ा मज़ा लिया क्रिकेट का। तो बस जितनी मेरी थी किस्मत में उतनी मैंने खेली है। मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर थे और वो डिज़र्व करते थे, वो अच्छा खेलते थे। जी मतलब माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन अभी भी कभी कभी जो अपने बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ हमें ग्राउंड में नज़र आते हैं और ग्राउंड में ये क्रिकेट खेलते होते हैं। तो इसी तरह उनकी शॉट देखते हैं, इनका फिजिकल जो है बॉडी का जो एक स्टाइल है वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेटरों की तरह है। बहरहाल भट्ट साहब क्योंकि समाजी सियासी और वो सारे मामला में को तय करते हैं। लेकिन एक और बात बताऊं कि हर कोई जो एक सवाल करूंगा भट्ट साहब के, हर किसी के ज़िंदगी में ये प्यार आता है
ایک محبت آتی ہے, ایک چاہت آتی ہے, ایک نوازش آتی ہے, ایک جو جنون آتا ہے. تو بٹ صاحب کی زندگی میں کوئی پیار تو آیا ہوگا, اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں نام بتا دے یا اس کا کوئی بتا دے ہمیں. کیا سوال پوچھ رہے ہیں بھائی, مجھے کہ میرے گھر کی جائیں, گھر جائیں آپ آؤ. یہ تو ہسٹری ہے نا, ہسٹری میں تو آپ بتا پیار کے بغیر تو انسان ادھورا ہے. تو میں کوئی شعر ہے تو میں نے اپنے طرز کا کیا ہوگا کہ اتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی, الٹ کیا ہوا اس کو, اتنی شدت سے میں نے تجھے پانے کی کوشش کی کہ ذرے ذرے نے تجھے مجھ سے جدا کرنے کی سازش. بٹ صاحب جو ہے وہ کہتے کہتے تھوڑا سا رک گئے, ان کے چہرے پہ آنکھوں میں وہ سین, وہ منظر آ گیا ہوگا کہ جب یہ محبت, اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی محبت ابھی بھی قائم و دائم رہے, اور محبت جو مل جائے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. ہجر میں ہی جو ہے چاہت ہے ان کے چہرے سے ہمیں محسوس ہوا. بہرحال اس ٹاپک کو زیادہ نہیں چھیڑتے کیونکہ چھیڑیں گے تو شاید بٹ صاحب جو ہیں تھوڑے سے اداس بھی ہو جائیں, لیکن نہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر میں پوچھوں گا کہ نوجوان نسل جو ہے, نیو جنریشن جو ہے, اس کے لیے کوئی پیغام دے, کیونکہ آپ کا تجربہ, آپ کی زندگی کے تار چڑاؤ ایسے ہیں کہ جو بھی آپ کا مشورہ ہوگا وہ اگر اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. نیو جنریشن کو میرا پیغام ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے دور ہیں. دنیا کی سب سے گندی چیز لڑائی جھگڑا ہے. جی ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو اپنے پیٹ سے کریں, اپنے حالاتوں سے کریں, اپنے ویژن کے ساتھ کریں, کیونکہ جو ریئل لائف ہے نا, وہ جو سنجے دت والی وہ ہے نا, وہ جیلیں جولیں وہ بدماشی وہ اور ہیں. جو ریئل لائف ہے اس میں گھروں کے گھر رول جاتے ہیں, تھانے کچہریاں, جیل میں چالی چکی, بخشی خانے, اللہ کسی کو نہ ہی دکھائے. اور خاص طور پہ جب کسی کا کوئی گھر کا کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ نقصان ساری زندگی آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو دوسرا نیو جنریشن کو میں کہوں گا یہ موبائل ہے, سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے. اگر کسی نے ایسے رکھا ہوگا تو سمجھ لیں آپ کی وائس ریکارڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کسی نے ایسا پکڑا ہوا ہے سمجھ لیں آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کسی نے پاکٹ میں ڈالا ہو. تو خدارا یہ لوگوں کو شوق پڑ گئے ہیں مخبریوں کے, چگلیوں کے, لوگوں کے جھگڑے کروانے کے. خدارا ان لوگوں سے بچے. میری گزارش ہے نیو جنریشن کو اور سبھی لوگوں کو, ڈیرے داروں کو بھی, ہر کسی کو. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, بھائی کو بھائی سے لڑوا رہا ہے. تو کائنڈلی کوئی موبائل کسی کو اس کو پکڑ کے سائڈ رکھ دے, بھی بند کر دے, اس کو آف کر دے. تو دوسرا ہے کہ سرکاری نوکریوں کی طرف جائیں, اپنا فیوچر ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میرے والد صاحب آخری ٹائم تھا ان کا تو ہاسپٹل میں تھے ہم, ان کا بلڈ تھا اے بی نیگیٹو. تو اے بی نیگیٹو بلڈ تھا تو مل نہیں رہا تھا. تو ایک بندہ آیا, اس کا خون میچ کر گیا. تو میرے ڈاکٹر صاحب اپنا بلا لیا میرے والد صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو, کہتے ہیں بھائی اس کا خون نہیں لگوانا مجھے چاہے میں مر جاؤں. کیوں؟ یار شوگر خور ہے. تو نہیں لگوایا میرے والد صاحب نے. یہ کسی سے آپ یہ بات پوچھ سکتے. وید احمد بٹ بلو پہلوان میرے والد صاحب کا نام تھا. تو بڑا کچھ سیکھا میں نے میرے والد سے, اپنے دادا جی سے. میرے دادا جی نے مجھے, میں ایک دفعہ ایک دادا جی کے ساتھ جا رہا تو کسی آفیسر کے گھر, کسی آفیسر کے گھر جا رہے تو پیٹیاں دادا جی نے مجھے, میں نے پوچھا دادا جی یہ پیٹیاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو میرے دادا جی نے مجھے کہا بیٹا افسر کی عزت کرنی, افسر کی مرضی کرسی پہ بٹھا دے, افسر کی مرضی زمین پہ بٹھا دے. میں نے فارمولہ اپنے دماغ میں, اور افسر چاہے چھوٹے لیول کا ہو, چھوٹے اسکیل کا ہو, چاہے بڑے اسکیل کا, بڑے لیول کا, تو میں نے عزت ہی کی ہے. اور یہ فارمولہ میں نے عوام پہ بھی آزمایا, اپنے دوستوں پہ, بڑوں پہ, چھوٹوں پہ, کہ یار ادب میں تو عزت ہے. میرے والد نے, میری والدہ نے مجھے ادب ہی سکھایا ہے, اخلاق ہی سکھایا ہے. اور میں نے جتنی بھی میری عزت بنی ہے یا جتنی میری اللہ تعالیٰ نے میری اسٹرینتھ بنا دی ہے, اکیلا میں بھائی تھا تو میرے دوست ہی میرے بھائی بن گئے. اتنے میرے دوستوں نے مجھ سے محبت کی, میرے کزنوں نے, میرے دوستوں نے بہت زیادہ محبت کی ہے میرے ساتھ.
اور میں جاجی برڈ بن گیا. جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کا ایک بھی مخلص دوست ہے. تو بٹ صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ جی ان کو زندگی میں مخلص دوست ملے کہ منافق دوست ملے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اور ان کے دوستی جو ہے بڑی انہوں نے نام بھی لیے. اور دوسری بات یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی طور پر کیونکہ ایک یہ رہنما ہے، ایک ان کا نام بڑا مشہور ہے اور ہر طرف جو ہیں لوگ جو ہے سیاسی پارٹی ان کو اپنی پارٹیوں میں جو ہے دعوت دیتی ہے کہ ہماری پارٹی جوائن کریں، تو ان کو آفرز بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. بٹ صاحب بتائیے گا دوستی کے بارے میں. دیکھیں ریاض بھائی، دوستی سے زیادہ خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہے. ایسے ہی جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ قدرتی طور پہ آپ کو ملتے ہیں رشتے، یہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں. جی لیکن میرے مالک نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ دوست آپ خود چوز کریں، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. تو میری لائف میں مجھے بڑے بڑے اچھے دوست ملے. میں کچھ بھی نہیں تھا، دوستوں نے بڑا ساتھ دیا میرا لائف میں، بہت محبت کی ہے. اور دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی مجھے بہت پیار ملا. تو آفریں تو ہوتی رہتی ہیں، بہت آفریں ہوئی ہیں. تو وہ میرے بس میں نے نا زندگی کا طریقہ جو ہے نا وہ سمندروں سے، پہاڑوں سے اور ہواؤں سے سیکھا ہے. سمندر خاموش ہے، پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں اور ہواؤں کے رخ کبھی بدل سکتے ہیں. اور میں اپنی اوقات نہیں بولتا، غرور تکبر نہیں کرتا. ان 3 چیزوں سے میں نے طریقہ سیکھا. اور ایک میرے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا بیٹا پردہ رکھا کر. تو میں کوشش کرتا ہوں پردہ رکھوں. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا عروج کو زوال نہیں ہے، غرور کو زوال ہے. تو میں عاجزی میں رہتا ہوں. اور ایک میرے انکل ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جس باپ کا تو بیٹا ہے اور جس دادے کا تو پوتا ہے، تو اس سے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں غلطیاں کام نہیں ہوں. تو دوستی میری بڑی خوبصورت ہے. دوست یار اور پارٹیاں کبھی میں نے بدلی نہیں ہیں. میں نے پیپلز پارٹی میں تھا تو جو دوست ہیں وہ ہیں. خاص طور مصیبتوں میں دوستوں کے کام ہونا چاہیے. اور میرا کسی وجہ سے میرا کسی دوست پہ میں قربان ہو جاؤں تو یہ بھی میرا زندگی کا ایک بہت بڑا پلیئر ہوگا. دوست تو بڑی اچھی چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے. تو پارٹی میری بڑی عزت ہے، میری پارٹی میں بھی. تو میں ان چیزوں کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. جی بٹ صاحب کا کہنا یہی ہے کہ دیکھیں دوست میں خصوصیات ہوتی ہیں. اگر لفظی میں نے اس کے لیے جائیں تو دال سے جو ہے دیانتدار، واؤ سے وفادار، سین سے سمجھدار اور تے سے تابع دار بنتا ہے. دوستی میں کیونکہ اچھا دوست جو ہوتا ہے اس کو اچھے دوست ملتے ہیں، کیونکہ بٹ صاحب خود بڑے اچھے دوست ثابت ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اچھے لوگ ہی ملتے ہیں. اچھا بٹ صاحب آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ سیاسی طور پہ اتنے ایکٹیو ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ مخالفین بھی ہیں وہ آپ پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا تھریٹ بھی دے سکتے ہیں، تو کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آج تک کوئی تھریٹ آیا تو وہ بھی بتائیں. نہیں ریاض بھائی، دیکھیں ریاض بھائی، زندگی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ زندگی ہونی چاہیے. میں فین ہوں حضرت امام حسین کا، حضرت ٹیپو سلطان کا. زندگی ان جیسی ہونی چاہیے. زندگی شمر جیسی، یزید جیسی یا میر صادق، میر جعفر جیسی منافقت والی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فانی سی لائف ہے، موت تو بڑی وفادار ہے اور زندگی بے وفا. تو بندے کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور چھوٹی سی لائف ہے، نہ ہم سے پہلے والے رہے ہیں، نہ ہم نے رہنا ہے، نہ ہم سے بعد والوں نے رہنا ہے. فانی سی لائف ہے. تو ڈرنا کس چیز کا؟ پتہ ایک چیز ہونی ہے. تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں. لڑائی جھگڑوں کو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لڑائی جھگڑوں کو میں پسند نہیں کرتا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جب کوئی بات انا پہ آ جائے یا جب کوئی بات آپ کی عزت پہ آ جائے تو پھر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. کمپرومائز نہیں اس پہ کرتا. اگر کوئی لڑنا چاہے تو جس خاندان میں وہ پیدا ہوں، ہم پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوئے ہیں. لڑائیوں سے بھی ڈر خوف کوئی نہیں. بسم اللہ، جب مرضی کوئی آئے.
جی بٹ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل جو ہے وہ نوجوان نسل کا 80-90% ٹک ٹاکر ہیں، ٹک ٹاک پہ آتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، کچھ فیک ہوتے ہیں کچھ صحیح ہوتے ہیں. تو ٹک ٹاک پہ جو آگے اپنے آپ کو کہتے ہیں پہلوان ہے، ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ نوجوان نسل جو دیکھتی ہے ان پہ کیا اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ پاک ان چیزوں اس چیز کے شر سے بچائے. جتنے ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کے بدماش پہلوان یا رنگ باز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ 10-20 سال کے بچے آپ کو واچ کرتے ہیں، کوئی اچھا میسیج دیں ان کو، انجام کا پتہ لگے. اور لاہور ویسے بھی ایک بزنس پوائنٹ بن گیا ہے، تو کوشش کریں کہ لوگ بچے جو آنے والے وقتوں میں کوئی اچھی اپنی زندگی گزار سکے، ان کو کوئی بری زندگی کی طرف وہ مائل نہ ہو. جی بٹ صاحب کی دیکھیں ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں، ہمیں بھی سبق ملا. اور انہوں نے جس طرح کہا کہ ان کی زندگی ایک پہاڑ سمندر ہواؤں کی مانند ہے اور اس کو ہم نے ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جاتے جاتے جو ہے ہم بٹ صاحب کو کہیں گے کہ کیونکہ ان کا ایک جو شاعرانہ مزاج بھی ہے اور بڑے بڑے اچھے شعر انہوں نے کہے ہیں، تو جاتے جاتے دوستوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اور آپ جن کو چاہتے ہیں ان کے لیے ایک شعر بھی عنایت کریں. اچھا شعر و شاعری سے لگاؤ تو مجھے ہے کافی. آخری شعر کہوں گا، اپنا دل گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح کچھ شام سے جل جاتے ہیں. جس آگ میں جلتی ہے شمع نمائش کے لیے، اسی آگ میں ہم کچھ گمنام سے جل جاتے ہیں. اور جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ جل جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ریاض ٹاک کو اجازت دے دیے. خدا حافظ.